یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج ستمبر 2023 کی 24 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں عوام نے بجلی کے بل جمع کروانے سے انکار کر دیا ہے اور سینکڑوں بل احتجاجی دھرنے میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاستی وسائل پر اختیار کے لیے جدوجہد کا حصہ بنیں۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چکوال کے 2 شہریوں کو شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں جاری ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن ملازمین کی ہڑتال اور 10 دن سے جاری دھرنے کی حمایت میں عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کو سڑکوں پر نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے آخری مہاراجہ ہری سنگھ کے 128ویں یوم پیدائش کے موقع پر پورے جموں میں سیاسی اور سماجی تنظیموں نے آخری ڈوگرا حکمران کی یاد میں پورا ہفتہ عوامی تقریبات منعقد کیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سری نگر کے نوہٹا علاقے میں پرامن ماحول خراب کرنے کی کوشش پر مسجد کے باہر سے 10 نوجوان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے اناج اگانے کے نام پر بڑے پیمانے پر سرکاری زمینوں پر قبضہ شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں خوراک کی شدید قلت کی وجہ سے فوج زرعی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنے لیے اناج کی پیداوار کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے قبضوں کو تحفظ دینے کے لیے سول ملٹری سرمایہ کاری بورڈ کی آڑ میں یہ قبضے کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ دیہی بے زمین غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فوج پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ پر قبضے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اس کا زیادہ حصہ چولستان میں ہے۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس قبضہ گیری کے روکنے کے لیے حکم جاری کیا تھا، جو جولائی میں اسی عدالت کے دوسرے بینچ نے معطل کر دیا تھا۔ فوج کے زمینوں پر قبضے کو قانونی شکل دینے کے لیے 30 سال کی لیز کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ فوج کے ملٹری فارمز ان کو برطانوی سامراج نے ہندوستان سے جاتے ہوئے دیے تھے اور یہ لیز 70 سال پہلے ہی ایکسپائر ہو چکی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستانی پنجاب اور سندھ کی زرخیز زمینیں گلف ممالک اور چین کو فروخت کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔